مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ جو رحیم اور رحم کرنے والا خداوند ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، وہ جو رب الفاج ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا، وہ جو ابدیت کا شہزادہ ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا دائنا ہاتھ جو قدرت سے بھرا ہے، جلالی ہے، ہم سب کو بچاتا ہے اور ہمارے دشمنوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند سے محبت رکھو اور اس کے سارے مقدسینوں، خداوند ایمانداروں کو ہمیشہ سلامت رکھتا ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے وعدے سچے ہیں اور جس کی آس امید خداوند پر ہے وہ سب مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند انہیں قوی دل دیتا ہے، خداوند ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 23 آیات میں یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں یسوع ایک بدرو گرفتار لڑکے کو شفا دیتا ہے، اور جس میں گونگی روح ہوتی ہے، وہ جو اسے پکڑتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے، وہ دانت پیستا ہے، اور وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ سوکھتا جاتا ہے اور دانت پیستا ہے، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ خداوند یسوع کو کہ میں تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دے، مگر وہ نہ نکال سکے۔ اور اس کی مرکز کی 9-19 آیات میں دیکھیں گے، یسوع نے انہیں جواب دیا، ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ یہ خداوند اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم میں کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، تم ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ میں کب تک تمہیں برداشت کروں گا؟ اگر اسی کی 9:21-22 میں دیکھیں، اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا، بچپن ہی سے۔ اس نے کہا کہ اکثر یہ جو گندی روح ہے اس میں سے آگ اور پانی میں ڈال دیتی ہے اور اسے ہلاک کرنا چاہتی ہے، لیکن تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کہ ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتے ہیں اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے کہا، کیوں نہیں؟ اگر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فل فول چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ تو سب کچھ کرے گا اور میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میری بے اعتقادی کا، جو میں ایمان نہیں رکھتا، میرا علاج کر دے۔ اور خداوند نے اسے کہا کہ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لڑکے کو پاس لائے تو خداوند نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، تو خدا نے اس ناپاک روح کو جھڑ کر کہا کہ اے گونگی بہری روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی نہ داخل ہو۔ تو فی الفول وہ اس میں سے نکل گئی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو جب خداوند شاگردوں کے پاس آئے تو شاگردوں نے انتہا اکیلے میں خدا سے پوچھا۔ اگر ہم دیکھیں مرکز 28-29 میں، جب وہ گھر میں آئے تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ خدا نے کہا، جب تک دعا میں نہیں رہو گے، جب تک دعا نہیں ہوتی رہے گی، یہ چیزیں تم سے نہیں ہوں گی۔ اسی لیے خدا کا کلام آج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے دعا میں لگے رہنا۔ اسی طرح لوکا 22 اور اس کی 32-33 میں ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے اس سے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع پطرس کی جو پیشن گوئی کرتے ہیں، پطرس کے ان کا انکار کرے گا، اس پر خدا نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ایمان میں کھڑا رہے، کیونکہ جب تک دعا نہیں ہوگی ایمان نہیں مضبوط ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 22 میں دیکھیں کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیل کے درخت کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ وہ
उखड़ जाए और समुंदर में जा पड़े तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमारा खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, वो कहता है जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे वो सब कुछ होगा। सिर्फ दुआ करते रहना है। दुआ एक रिश्ता है, दुआ एक राब्ता है जो हमारे बाप के साथ है। जब हम दुआ करते हैं, हम देखते हैं कि जब यीशु गतसमनी के बाग में दुआ मांगते हैं, हम देखते हैं जब खुदा का वो मुश्किल वक्त आया। अगर हम मरकस 14:33-36 में देखें, और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगे, और उसने कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ी आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिर कर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, ऐ बाप, अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। वो जानते थे कि वो सब कुछ कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो। उसने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा खुदावन को कहा कि जैसा आप चाहते हो अब्बा बाप वैसा ही हो। तो हम जानते हैं कि हमारा खुदावन हमेशा कहता है दुआ में रहो, जागते रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 20-21 में देखेंगे तो उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से क्यों कर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहो सिरक जाए तो यहाँ से सिरक जाएगा। ईमान की मजबूती हो। पहाड़ क्या है? पहाड़ वो जो मुश्किलें हैं, पहाड़ वो बीमारियां, पहाड़ वो तकलीफ़ें। खुदा कहता अगर तुम ईमान से दुआ मांगो तो ये सब कुछ हो जाएगा। और ये सिर्फ दुआ ही के सिवा होता है और किसी और तरह नहीं हो सकता। सिर्फ आज कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने क्या करना है, दुआ करनी है, और दुआ ही के वसीले से ये सब कुछ होगा। अगर हम देखें दूसरा करंतियों उसका 13 बाब उसकी 11, 12, 14 में कि गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शिरकत तुम सब के साथ होती रहेगी। जब तक हम खुदा के कलाम में चलते रहेंगे, खुदा की मर्ज़ी पे चलते रहेंगे तो कोई भी कमी कमज़ोरी नहीं होगी। इसी तरह कलाम में लिखा है, गर्ज इस सबब से एक दूसरे से मोहब्बत रखो और किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारियों के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। सिर्फ शुक्रगुजारियों के साथ हम्द करते हुए, खुदा का शुक्र करते हुए उसकी बारगाह में आना है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हमें रूह और सच्चाई से दुआ करनी है ताकि खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगी में काम करे। आज हमने यही सीखा कि हमने क्या करना है, ईमान से मांगना है और एतमाद रखना है, भरोसा रखना है। हम क्या करते हैं, वो कहते हैं वो जी मांगते रहे हैं पर बड़ा अरसा हो गया, हो ही नहीं रहा, मतलब शक है। हमें शक नहीं करना, हमें सिर्फ ईमान रखना और मांगना है। और खुदा ने कहा जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो जब हम मांगेंगे और जब उसके दर पर जाके उसकी हजूरी में बैठेंगे तो वो सब कुछ करने में कादिर है। जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बाप से कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, क्योंकि उन्हें आस उम्मीद अपने बाप पे थी। इसी तरह हमारी भी आस उम्मीद हमारे ज़िंदा खुदावन पर है। हमें सिर्फ मांगना है, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जब हमने मांगना ही नहीं, जब हमने सही तरीके से नहीं मांगना, क्योंकि हमें मांगना आना चाहिए। हमें अपने बाप की हजूरी में बैठ कर उससे मांगे। देर ज़रूर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। हमारा बाप वादों का सच्चा
خداوند خدا ہے وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، صرف مانگنا ہے۔ خدا باپ ہم تمام بہن بھائیوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام کلیسیاؤں کو، بلکہ تمام لوگوں کو خدا باپ، کیونکہ آپ نے سب کے لیے اپنا پاک خون بہایا اور سب کی قیمت ادا کی، اور ہم سب قیمتی ہیں باپ۔ سب بہن بھائیوں کو، سب رشتہ داروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، سب کے لیے خدا، جن میں گھروں میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی کمی کمزوری جو جسمانی ہے، روحانی ہے، اور باپ جی جو بے روزگار ہیں، ان سب کے لیے خدا جی آپ کی حضوری میں خدا جی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہو۔ تو خدا باپ جی ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ان کی مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور خدا جی ہر گھر میں نجات آئے، ہر گھر میں شادمانی آئے، ایک ہر گھر میں خدا جی آپ کا کلام جائے، اور ہر گھر شادمان رہے یسوع کے نام سے۔ تمام لوگوں کے خرچے آپ کے زندہ الہی خزانوں سے پورے ہوں باپ جی، کیونکہ آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو اور نجات کو بولتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔